نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، میم ٹی وی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی شہنشاہ بغداد کے پروگرام کی پہلی نشست سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرنے کے بعد، پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی دوستی اختیار کر لو۔ محترم ناظرین کرام، کلام الرحمن کی اس آیت بینات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس آیت بینات میں اللہ رب العالمین نے صاحب ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں بنیادی طور پر ہم جب اس آیت بینات کے ابتدائی حصے پر غور کرتے ہیں جس میں ایمان کا ذکر خیر کیا گیا، صاحب ایمان کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جن کے پاس ایمان کا خزانہ ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر خزانے تو بہت سارے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس ہیرے اور جواہرات کے خزانے ہیں، بعض لوگوں کے پاس سونا اور چاندی کے خزانے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، اگرچہ ہم ان تمام خزانوں کو ایک طرف جمع کر لیں تو یقیناً دنیا کے سارے خزانے خزانہ ایمان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی خزانہ ایمان اتنا بڑا خزانہ ہے، اور پھر یہ ایمان کا خزانہ جس کے متعلق صحابہ کرام نے اس خزانہ ایمان کے تحفظ اور اس خزانہ ایمان کی بقا کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کی یقیناً کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ قربانیاں اپنی مثال آپ تھی، یعنی اس خزانہ ایمان کے تحفظ کی خاطر صحابہ کرام نے اپنی اولاد قربان کی۔ اس خزانہ ایمان کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے اپنا وطن قربان کیا، اپنا مال اور اپنی دولت قربان کی، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے بعد صحابہ کرام نے مشرکین و کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ اے مشرکین و کفار، ہم اس ایمان کے خزانے کے تحفظ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، اپنا وطن قربان کر سکتے ہیں، اپنا مال اور دولت قربان کر سکتے ہیں۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہم اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں، پر محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ اتنا بڑا خزانہ ہے محترم ناظرین کرام
کہ اس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، کافر مشرک ہرگز نہ بننا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، قتل ہو جانا پسند کرنا، جل جانا پسند کرنا، پر محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان دینا پسند نہیں کرنا۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے۔ تو لہٰذا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کلام الرحمن کی اس آیت کا جو فلسفہ میں آپ حضرات کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اتنا بڑا خزانہ ملنے کے بعد کیا اس بات کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ اب انسان جو ہے وہ کسی اور سنگت کا سہارا لے، کسی اور دوستی کا سہارا لے؟ مثلاً جیسے کہ اس کلام الرحمن کی آیت کے ابتدائی حصے میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب سچوں کی دوستی اختیار کرنا کیا لازم اور ضروری ہے؟ اتنا بڑا خزانہ تو مل گیا ایمان کا، اب کیا ان صادقین کی دوستی کی ضرورت جو ہے وہ باقی رہتی ہے؟ کیا لازم ہے، ضروری ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جس کے پاس محترم ناظرین کرام خزانہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے خزانے کا تحفظ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دنیا میں اگرچہ کسی کے پاس مختلف نوعیت کے خزانے ہیں تو وہ ان خزانوں کی حفاظت کے لیے محترم ناظرین کرام سیکورٹی گارڈ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف ذرائع سے ان خزانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چور، کوئی ڈکیت، کوئی لٹیرا ہمارے اس خزانے کو لوٹ کر کے نہ لے جائے۔ تو لہٰذا فرمائے کہ یہ دنیا کے خزانے اگرچہ جمع کر لیے جائیں تو خزانہ ایمان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان کا خزانہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح دنیا کا خزانہ لوٹنے کے لیے چور، ڈکیت، لٹیرے آن کر کے ڈاکہ ڈال کر اس سے لوٹ کر لے جاتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان ہر وقت اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح صاحب ایمان پر جو ہے وہ حملہ کروں، اور کسی نہ کسی اعتبار سے میں صاحب ایمان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں، کیونکہ یہ قرآن کے اندر ایک چیز موجود ہے، اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو لہٰذا وہ خزانہ ایمان کو لوٹنے کے لیے ہر وقت وہ اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ میں اس صاحب ایمان سے ایمان لوٹ کر کے میں اس کا لے جاؤں۔ تو اس لیے یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا کہ صادقین یعنی اولیاء اللہ کی دوستی اختیار کر لو، کیونکہ یہ اولیاء اللہ کی وہ پر نور جماعت ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ وہ صاحب بصیرت لوگ ہیں جن کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان اولیاء اللہ کی دوستی اختیار کر لو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ جس طرح ان کی حفاظت کر رہا ہے، جب تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا اس لیے یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کی دوستی اختیار کر لو۔ محترم ناظرین کرام، علامہ مفتی منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے مقام رسول، اور اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین من العبادہ، فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا، مرسلین کا ذکر کرنا عبادت ہے، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ، صالحین کا ذکر کرنا یعنی اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آج ہم
شہنشاہ بغداد پروگرام شہنشاہ بغداد کے اندر آج ہم حاضر ہیں، اور حضور سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہر صاحب علم، صاحب محبت، ذی شعور آپ کے نام نامی اسم گرامی سے بھی واقف ہے، اور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ساری زندگی دین مبین کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کے حوالے سے، دین مبین کی جو ہے وہ سر بلندی کے حوالے سے اور پیغام دین کے حوالے سے آپ نے جو کام کیا ہے، یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی پوری سوانح عمری اور آپ کی پوری سیرت بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست، یعنی آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو صالح، نیکیوں کے باپ سید موسیٰ، یہ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور جنگی دوست یہ آپ کا لقب ہے۔ اور حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار اور بہت بڑے اللہ کے کامل ولی، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ماجدہ ہے حضرت ام الخیر فاطمہ، ام الخیر یعنی بہتریوں کی ماں، اور وہ بھی بڑی نیک اور صاحب تقوی پرہیزگار اللہ کی کامل ولیہ۔ قربان جائیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہاں میں میم ٹی وی کے حاضرین کی سماعت کی نظر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید موسیٰ جنگی دوست کے تقوی کے اعتبار سے میں ایک واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ کئی روز سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور آپ سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے پر چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ اس دریا کے پانی کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی قریب تشریف لے گئے، اور آپ نے اس سیب کو حاصل کیا اور اس سے کھا لیا۔ جب آپ نے کھا لیا، اب آپ کی بھوک ختم ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا ضمیر اس بات پر ملامت کرنے لگ گیا کہ اے سید موسیٰ، آپ نے جو سیب کھایا ہے اور آپ نے اس سیب کے مالک سے اجازت تو طلب نہیں کی، اور مطلقاً بغیر اجازت کے آپ نے یہ کھا لیا، اور اب اگرچہ قیامت کے روز اس سیب کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا تو اے موسیٰ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، اب حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں جب یہ خیال پیدا ہوا کہ یقیناً قیامت کے روز اس کا جواب دینا تو بڑا بھاری اور مشکل ہو جائے گا، اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس طرف چل پڑے جہاں سے وہ سیب جس سمت سے تیرتا ہوا آیا تھا۔ اب چلتے چلتے مقصد یہ کہ میں جا کر کے اس کے مالک کو تلاش کروں اور اس سے جا کر کے میں معافی طلب کروں، اور منزلیں طے کرتے کرتے آخر آپ اس مقام پر جا پہنچے جس مقام پر اس دریا کے کنارے پر جو ہے وہ باغ موجود تھا، اور دیکھا تو ایک درخت جو ہے وہ اس کنارے کے قریب ہے، اور اس پر سیب کا پھل بھی ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ سیب گر کے اس پانی کے اندر بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اسی باغ کا وہ سیب ہے جو کہ میں نے کھا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے پوچھا باغ کے چوکیدار سے کہ اس کے مالک کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے جو مالک ہیں وہ حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے اللہ کے کامل ولی۔ آپ نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک شہزادہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تو لہٰذا حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا،
اور جب بلایا تو حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور بات دراصل یہ ہے، کئی روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، شدت بھوک کی وجہ سے میں نے پانی کے اندر یہ سیب تیرتا ہوا دیکھا اور اس سے لے کر کے میں نے اپنی بھوک کو مٹا دیا، اور اب مجھے خیال آیا کہ میں نے تو بغیر اجازت یہ سیب کھا لیا، لہٰذا اب آپ سے میں معافی طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آپ جو ہے مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ جو ایک سیب کی جو ہے وہ ایک سیب کی معافی کے حوالے سے میرے پاس آیا ہے۔ اور یہ بات بھی محترم ناظرین کرام یاد رکھیں کہ ولی کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ ولایت سے اس بات کو جان بھی لیا تھا، پہچان بھی لیا تھا کہ میرے پاس آنے والا شہزادہ جو کہ ایک سیب کے کھانے کی جو ہے معافی طلب کر رہا ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بہت بڑا مرد کلندر ہے۔ اللہ کریم نے اس سے بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری دو شرائط ہیں، اگرچہ آپ انہیں پورا کر لیں تو پھر میں آپ کو یہ سیب معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے عرض کی کہ حضور وہ شرائط کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ 12 برس تک میری خدمت کریں، اور جب 12 برس گزر جائیں گے پھر میں آپ کو دوسری شرط بتاؤں گا۔ تو حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے 12 سال آپ کی خدمت کرنا منظور ہے، اور آخرت کے سوال و جواب سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اس سیب کے متعلق اگرچہ مجھ سے سوال کیا گیا تو میں کیسے جواب دوں گا۔ تو اسی طرح آپ خدمت کرنے لگ گئے۔ حاصل کلام یہ کہ 12 برس گزر گئے، اور جب 12 برس گزر گئے تو اس کے بعد حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور 12 برس تو گزر گئے، اب آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں کی سماعت سے معذور ہے، اور بولنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتی، پکڑنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتی، اور چلنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتی، لہٰذا تم میری اس معذور بیٹی سے نکاح کرو تو میں تمہاری اس معافی کو قبول کر لوں گا۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط بھی آپ کی منظور ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، پر میری اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ اب حاصل کلام یہ کہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نکاح کر دیا، اور اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد جب آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ آپ کا روم ہے اور آپ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے جائیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے روم کے احاطے میں قدم رکھا تو میں دیکھ کر کے بڑا حیران کہ بڑی حسین و جمیل خوبصورت جو ہے وہ خاتون موجود ہے میرے کمرے میں، اور حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علامتیں جو صفات بیان کیے تھے اپنی بیٹی کے، وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، ایسی کوئی بات تو ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ وہ خاتون نہ ہو، تو اس ڈر کی وجہ سے آپ فوراً جو ہے وہ اس روم سے واپس چلے گئے، اور پوری رات آپ اس روم کے احاطے کے اندر تشریف نہیں لے گئے۔ جب نماز فجر کے اندر حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ پریشانی کے کچھ آثار نمایاں ہیں، تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے سید موسیٰ، یہ آپ ہی کی زوجہ ہے، آپ جائیں اس روم کے اندر تشریف لے جائیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے نبینا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے زبان سے گنگا اس لیے کہا تھا، اس زبان سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کی، ہاتھوں سے میں نے اس لیے معذور، پیروں سے اس لیے معذور کہا تھا۔ فرمایا کہ آج تک جو ہے کسی گناہ کی جانب یہ قدم بڑھ کر کے نہیں گئے۔ تو محترم ناظرین کرام، جن کے والد گرامی
اتنے بڑے صاحب تقوی پرہیزگار انسان ہوں، یعنی ابو صالح نیکیوں کے باپ ہوں، اور جن کی ماں ام الخیر بہتریوں کی ماں ہو، تو پھر ایسے گھرانے کے اندر لخت جگر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی مادر ذات ولی کی ولادت کیسے نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالی ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ شہنشاہ بغداد اس کی دوسری نشست ہے، کل انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔